بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا ایک کافر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا اور ان پر بہت خرچ کرتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا اور پھر حکومت کرتے کرتے وہ خدائی کا دعوے دار ہو گیا۔ اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے۔ جنتا کو آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ ایک دن اس کے شہر کچھ جادوگر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت اور آپ کے دین دونوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے جب یہ جواب سنا تو وہ بے چین ہو اٹھا اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں بہت زیادہ گھبرا گئیں اور رات کے اندھیرے میں اس بچے کو لے کر جنگل کی طرف چلی گئیں۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگیں۔ سامنے ایک نہر دکھی، اسی کے پاس ایک گفا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتے ہوئے اسی گفا میں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑیں۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ روزانہ اسی گفا میں آتی اور لڑکے کو زندہ دیکھتی تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں جی رہے ہیں۔ اللہ کا ایسا کرشمہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حیران رہ جاتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اٹھا کر گلے سے لگا لیتی ہیں، دودھ پلاتی اور پھر روتی ہوئی گھر کو واپس آ جاتی۔ اس طرح جب بھی موقع ملتا تو بچے کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی اور جب کبھی بھی ماں کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک ہفتے میں بڑھ پاتے تھے، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک مہینے میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے ایک سال میں اتنا بڑھ پاتے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک رات میں اپنی امی سے پوچھنے لگے، کیا اس گفا کے باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، لیکن دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا رکھا ہے، ورنہ اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ماں اب مجھے اس گفا سے باہر نکلنا ہے، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفا سے باہر نکل آئے۔ رات میں آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا تو بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں دل لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئیں تب بولے، یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی سب سے تیز ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور بولے، علاوہ اس خدا کے جو بے مثال ہے اور بے زوال ہے، میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لائیں اور تمام باتیں ان کے باپ آزر کو سنائیں۔ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا، تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرا خدا کون ہے
اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی کسی کو بھی مار سکتا ہوں اور کسی کو بھی جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا خدا میں ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلوایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ابراہیم، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو مار ڈالا، اب دیکھو لوگوں کو زندگی و موت دینا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرے اللہ سورج کو روزانہ پورب سے نکالتا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو اس سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود اور اس کے درباری ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا، اے والد، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن ان کے آگے سجدے کرتے ہو؟ آزر نے کہا، اے ابراہیم، یہی ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے والد، کیا آپ ایسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ آزر نے لاجواب ہو کر کہا، اے ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو بہت سخت سزا پائے گا اور لوگ تجھے پتھروں سے ماریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ان بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا اور اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ چلا جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عیدگاہ ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں کچھ بیمار ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ جب سب لوگ عیدگاہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مورتیوں کے پاس پہنچ گئے اور ان سے مذاق میں کہا، اے بتوں اور مورتیوں، ایسا اچھا کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اسے تم لوگوں نے بھی ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ بے پتھر کے بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ جب بتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں ایک کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر اس جگہ پر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہ کیا، اور ساری چھوٹی مورتیوں کو توڑنے کے بعد کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے جلدی سے اپنے گھر آ گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر بت خانے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی مورتی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر، کسی کا کان نہیں ہے تو کسی کی کھوپڑی ہی غائب ہے، اور سب بڑی ذلت میں زمین پر کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ لوگوں کے منہ سے نکلا کہ کس ظالم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے سامنے بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اس لیے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ سب کو بہت غصہ اور پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے اور اس توڑ پھوڑ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہا، اے لوگوں، یہ میں نے نہیں بلکہ بت خانے کے سب سے بڑے بت نے ہی ساری مورتیوں کو توڑا ہے، تبھی تو اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بت تو پتھر کے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بتوں میں کوئی جان نہیں ہے، یہ سب پتھر ہیں، ہمارا اصلی خدا اللہ ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، ان بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔
جب قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو غصے میں نمرود کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس لیے آپ انہیں سخت سے سخت سزا دیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ بڑے دربار میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کے بارے میں سوال کیا تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ یہ تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، ایسا انسان تو سب سے بڑا جاہل ہے جو ان بے زبان پتھر کے بتوں کی پوجا کرے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اچھی طرح لوگوں کو سمجھایا کہ اسی دربار میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو جیل میں قید کر دیا جائے ورنہ یہ لوگوں کو پریشان کرے گا، لیکن کافروں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ، تبھی ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ نمرود کے حکم پر پہاڑ کے پاس 160 گز کا مکان بنوایا گیا۔ ڈھیر ساری لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے اور نہ کوئی آدمی اس آگ کے نزدیک جا سکتا تھا۔ وہ آگ اتنی تیز جلائی گئی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی جاتا تو جل جاتا، کیونکہ ساری لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی تھی، اس لیے آگ کی لپٹ اور زیادہ تیز تھی۔ جب ساری لکڑیاں جل گئیں اور پتھر کا کوئلہ لال پڑ گیا اور اس آگ میں ڈالا ہوا لوہا پگھل کر پانی بن گیا تو نمرود سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ اس آگ کے پاس جو بھی جاتا وہ جھلس جاتا تھا۔ آخرکار شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بناؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس طرح یہ آگ کے ٹھیک بیچ میں جا کر گرے گا۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک 3 کھمبوں کا جھولا بناؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس طرح یہ آگ کے ٹھیک بیچ میں جا کر گرے گا۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک 3 کھمبوں کا جھولا بناؤ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، ابراہیم کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آج انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، تم لوگ میرے ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنی مدد پیش کرو، اگر وہ مان جائیں تو ان کی مدد کر دینا، ورنہ مجھے اور میرے دوست ابراہیم کو چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے خلیل ابراہیم کا معاملہ ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر مدد پیش کی، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے فرشتوں، واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل ابراہیم، اگر آپ حکم دیں تو اس آگ کو میں ایک پھونک مار کر بجھا دوں اور آپ کو اس سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے خلیل، ہم سب فرشتوں نے اللہ سے سفارش کی تھی کہ ہم سب آپ کی مدد کرنے زمین پر اتریں، تو اللہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ جاؤ، اگر ابراہیم مدد قبول کر لیں تو ان کی مدد کرنا، ورنہ مجھے اور میرے ابراہیم کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، تم سب واپس چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم آج کسی حال میں ہے۔ میرا مالک اور محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں آگ میں جانا ہی پسند کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر آپ خدا ہی سے سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا سب کچھ جانتا ہے، میرے کہنے سے کیا حاصل۔ اس طرح جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم توحید اور مجھ پر بھروسہ کرنے میں قائم ہیں، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے ایک سلامتی کی چیز بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے 7 دنوں تک اس آگ میں رہے، اور اس بیچ ان کے لیے جنت سے حضرت جبرائیل کھانا لے کر آتے تھے۔ جب 7 دن گزر گئے تو قوم کے لوگوں نے چاہا کہ دیکھیں کہ آگ بجھی یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ اس آگ کو دیکھتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام زندہ نہ بچ جائیں، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت واپس آ گئے تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت آ جائے گی۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے ساتھیوں کے سامنے کہتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو، اس آگ میں تو اگر لوہا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے تو لوگ حیران رہ گئے، اور پھر نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حامان سے جو اس کا وزیر تھا صلاح لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حامان نے کہا، اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنے کو رسوا کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا، ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہاں تیرے خدا کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائے اور بہت سے بکریوں اور اونٹوں کو اللہ کے خاطر ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ نمرود کی تباہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلے جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے، اور اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود نے اپنی پوری فوج بلا لی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ فوجیں آسمانی کہاں ہیں؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک مچھڑوں کی فوج ظاہر ہوئی۔ وہ مچھڑ اتنے زیادہ تھے کہ ان کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نکار بجا کر مچھڑوں کو بھگا دیں۔ جب مچھڑوں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے، تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا آ رہا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھڑوں نے حملہ کر دیا۔ مچھڑ کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی۔ وہ مچھڑ لوگوں کو ایسا نوچ رہے تھے کہ لوگوں کے جسموں پر خون اور گوشت تک نوچ نوچ کر کھا ڈالا۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل سے بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھڑ آیا۔ وہ مچھڑ تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔
نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب حرام ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا۔ جب تک لوگ اس کے سر پر چپل مارتے رہتے تو درد میں کچھ کمی محسوس ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے درد شروع ہو جاتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو اب اسے سجدہ کرنے کے بجائے اس کے سر پر چپل مارتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے سچے بات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔